اچھا، یہاں سے ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال میں سبقت کرنے کا بھی درس ملتا ہے. نیکیاں کرنی ہے نا، یہ مت سوچا کرے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. فوراً نیکی کریں، جلد سے جلد گناہ سے توبہ کریں اور جلد از جلد نیکی کی طرف بڑھ جائیں. آج ہمارے یہاں یہ بھی المیہ ہے، کسی کو کہو نا یار نماز شروع کر دو تو وہ کہتا ہے کہ چلو جمعے سے شروع کروں گا. پیر کو اس کو کہا تو آگے مزید 3 دن وہ نمازیں قضا کر کر اب جمعے کو شروع کرے گا. کیا پروف ہے کہ جمعے تک آپ زندہ رہیں گے؟ بھائی آپ پر اگلی نماز بھی فرض ہے، ابھی جو عشاء آئے گی وہ بھی آپ پر فرض ہے. ہونا تو یہ چاہیے توبہ کر کے اگلی نماز سے شروع کریں. پھر یہ بہانے بھی بناتے ہیں کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے گندے ہیں، یوں ہیں. بھائی کپڑے پاک رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. پاک کپڑے ہونے میں اور میلے کپڑے ہونے میں فرق ہے. اگر آپ کے کپڑے میلے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہیں، ان پہ گندگی پیشاب نہیں لگا ہوا، نجاست نہیں لگی ہوئی، مٹی کی وجہ سے میلے ہیں یا کوئی کالس لگی ہوئی اس وجہ سے میلے ہیں، تو وہ کپڑے پاک ہی ہیں، وہ ناپاک نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی لباس ایسا پہنے کہ جو بالکل ایسا لباس نہ ہو جو آپ کسی کے سامنے پہن کر نہ بیٹھ سکیں. ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس وجہ سے نماز قضا نہ کریں، بہت سے ہمارے ہیں کہ حضرت ہمارا کام ہی ایسا ہے، کلر کا کام ہے، پورا دن کلر کے اندر کپڑے میلے ہوتے ہیں، کیسے نماز پڑھیں؟ مچھی کا کام ہے، مچھی کی اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، کیسے نماز پڑھیں؟ گوشت کا کام ہے. بھائی ذمہ داری ہے آپ کی. جیسے پیٹ آپ کا لگا ہوا ہے، یہ پیٹ بھرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح عبادت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک لباس، ایک کپڑا تھیلی میں اپنے ساتھ رکھیں، کام کرنے جاتے ہیں ساتھ لے کر جائیں. جب نماز کا ٹائم ہو تو پھر اپنی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کی، وہ میلے کپڑے اتارے، نیا لباس پہنا، نماز پڑھی، پھر کپڑے چینج کر لیے. کتنی دیر لگتی ہے؟ اور اس طرح جو اہتمام کرتا ہے زیادہ اجر کا مستحق ہے.